بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَصَرَّفَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور اس کے تحت یا اس کی تفریع میں 5 مسئلے اور۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے 2 لوگوں کو وکیل بنایا کہ تم دونوں میرے وکیل ہو، ٹھیک ہے، کسی کام کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے وہ وکیل ایک ہی کو بنا سکتا تھا۔ دونوں کو بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، مقصد ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی اعتبار سے تیز چالاک ہوتا ہے اور دوسرا کسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص کو اللہ نے زبانی قوت دی ہے تو اب وہ مقدمے کو پیش کرنے کا سلیقہ جانتا ہے، اور دوسرے کو اللہ نے علمی قوت دی ہے تو وہ مقدمے کو مضبوط کرنے کا طریقہ جانتا ہے۔ تو اب اگر دونوں کو وہ رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب، اس کا مقصد ہے کہ مقدمہ مضبوط بھی ہو اور صحیح طور پر پیش بھی کیا جائے، ہے نا۔ اس طرح کی مثالیں اور بھی بن سکتی ہیں، ہے نا۔ جیسے 2 لوگوں کو رکھا بے کے لیے وکیل کر، ہے نا، کیا 2 لوگوں کو، تو ایسی صورت میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ ایک کا کانٹیکٹ ہے، وہاں رابطہ ہے، وہاں جہاں بیچنا ہے جس شہر میں، اور دوسرے کو بے کے اصول و فروع معلوم ہے، اس لیے رکھا۔ تو ایک سے کام نہیں چلے گا، اسی لیے جب 2 کو وکیل رکھے تو ان میں سے کوئی ایک تصرف نہیں کر سکتا۔ 2 لوگوں کو بیچنے کا وکیل کیا ہے اور ایک دوسرے کے علم میں لائے بغیر آسانی سے لے جا کر کے فروخت کر دے، ہو سکتا ہے اس پر وہ راضی نہ ہو موکل، کیونکہ اس نے 2 کو کہا تھا۔ ہاں، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں 2 لوگوں کو کہا اور ایک نے کر دیا تب بھی کام بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ والی بات اجمالی، اس کے بعد والی بات، ٹھیک۔ کہتے ہیں وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ، جب ایک شخص نے 2 کو وکیل بنایا، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا، تو ان دونوں میں سے ایک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ تصرف کرے اس چیز میں جس میں ان دونوں کو وکیل بنایا گیا ہو، دوسرے کو چھوڑ کر، ہے نا۔ اکیلے نہیں کر سکتا، وجہ اس کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہو گئی پوری۔ إِلَّا أَن يُوَكِّلَهُمَا بِالْخُصُومَةِ، مگر یہ کہ اس کو وکیل بنایا ان دونوں کو مقدمے کا، ہے نا، تو مقدمے کا وکیل بنایا ہو دونوں کو، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے قاضی کے پاس جا کر کے دونوں نہیں بولیں گے، کیونکہ اگر دونوں نے بولنا شروع کر دیا تو بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی، ہے نا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایک ایک کر کے بولو، ایک آدمی بولو، تو قاضی کے پاس ایک ہی کو بولنا ہے۔ تو اب اگر مقدمے کے لیے وکیل کیا ہے تو اس کی 2 حیثیت ہے، یا تو مشورے کے لیے وکیل کیا ہے یا پھر قاضی کے پاس پیش کرنے کے لیے وکیل کیا ہے۔ اگر مشورے کے لیے وکیل کیا ہے تو دونوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ رائے مشورہ ہے تو دونوں کی رائے لی جائے گی، ہے نا، فائدہ اٹھائے گا دونوں کی رائے سے۔ اور اگر قاضی کے پاس پیش کرنے کے لیے دونوں کو وکیل کیا ہے تو دونوں میں سے جس نے بھی قاضی کے پاس پیش کر دیا کافی ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پیش کرنا ایک ہی کو تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ میں نے جو کہا رائے مشورہ، یہ سب میں ہوگا، آگے جتنے مسائل آ رہے ہیں سب میں عمل کرتے وقت ایک کافی ہے، لیکن رائے مشورہ کی نوبت ہو تو دونوں کو رہنا پڑے گا۔ الا، مگر یہ کہ مقدمے کا دونوں کو وکیل بنایا، او بطلاق زوجتہ بغیر عوض، یا بلا عوض بیوی کو طلاق دینے کا وکیل بنایا۔ بلا عوض مطلب سمجھے؟ خلا میں بیوی کیا کرتی ہے؟ کچھ دیتی ہے بدلے میں، تو اس کو وکیل کو کچھ لینا نہیں ہے بیوی سے،
اگر لینے کی نوبت آتی تب تو دونوں کو رہنا پڑتا ہے نا. لینا نہیں ہے نا، بلکہ اسے محض طلاق دینا ہے. تو رائے مشورہ کے مرحلے میں دونوں رہیں گے شامل. لیکن طلاق کہنے کے لیے کہ تمہارے شوہر نے تم کو طلاق دی ہے، یا میں تمہارے شوہر کا وکیل ہوں اور اس کی طرف سے تم کو طلاق دے رہا ہوں، ہے نا، یہ کہنے کے لیے دونوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے نا، لغو ہے. اس لیے ایک نے کہہ دیا تو دوسرے کی وکالت باطل ہو جائے گی اسی کام کے لیے. وکالت کا مطلب ہے کہ کام کے ختم ہونے کے بعد وکالت باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، جس کام کے لیے وکیل بنایا ہو اس کام کے انتہا کے بعد وکالت خود بخود ختم ہو جاتی ہے نا. جیسے کام میری بیوی کو جا کر کے طلاق دے دو، تو جیسے ہی وکیل نے اس کی بیوی کو ایک طلاق دے دیا وکالت ختم ہو گئی. اگر ختم نہیں ہو تو 3 طلاق دے دے وہ، ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے او بعتق عبدہ بغیر وزن، یا وکیل بنایا ہے اپنے غلام کی آزادی کے لیے بلا عوض. مطلب ایسا نہیں ہے کہ غلام سے بدلے کتابت وصول کرنا ہے نا. غلام کو محض کیا کرنا ہے؟ آزاد کرنا ہے. تو کہا میں تمہارے آقا کی طرف سے وکیل ہوں، ہے نا، اور تم کو آزاد کرتا ہوں، ہے نا جی، تمہارے آقا کی وکالت میں. او برد ودیعۃ عندہ، یا 2 لوگوں کو وکیل بنایا ایسی امانت کے واپس کرنے پر جو اس کے پاس ہو. اس کے پاس امانت کی کوئی چیز تھی، 2 لوگوں کو کہا کہ فلاں کو جا کر کے دے دو، ہے نا، میری وکالت میں. تو ان میں سے کوئی ایک دے دے تب بھی چل جائے گا، کیونکہ مقصود ہے وہاں تک پہنچنا، یہ عمل کا معاملہ. ٹھیک ہے. اور بقضاء دین علیہ ہے، یا اس پر کوئی قرض تھا جس کو ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو رائے مشورہ کا مسئلہ ہے تو دونوں چاہیے، لیکن ادائیگی کا معاملہ ہے تو ایک کافی، کیونکہ ایک کے کر دینے سے وہ کام انجام پا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ سوچتے ہو. وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَن يُوَكِّلَ فِي مَا وُكِّلَ بِهِ، کسی نے کسی کو وکیل بنایا ہے نا، ایک شخص نے دوسرے کو وکیل بنایا. اب وکیل اسی کام کے لیے کسی کو وکیل بنا سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں موکل نے کسی کو وکیل بنایا ہے کسی کام کے لیے، تو اب وہ اسی کام کے لیے دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ موکل اس کے کام سے اور اس کے طریقہ کار سے راضی تھا، اس لیے اس کو وکیل بنایا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ موکل اس کے وکیل کے طریقہ کار سے بھی راضی ہو جائے، ہے نا. اسی لیے یہ نہیں کر سکتا. وکیل کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا، ہے نا. ہاں اگر موکل نے اس کو اجازت دی ہے کہ تم دوسرے کو بھی وکیل بنا سکتے اس معاملے کا، تو کر سکتا ہے. یا وکیل نے اس کو مطلق وکیل بنایا ہے کہ میں تم کو وکیل بناتا ہوں، اب تم کو جو سمجھ میں آئے ویسا کرو، مطلق اجازت دے دی، تب اس کو وہی سمجھ میں آیا کہ وکیل بنا کے یہ کام کرا دوں تو کرا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کہتے الا ان یاذن لہ الموکل ولیس للوکیل، وکیل کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان یوکل فیما وکل بہ، وہ وکیل بنائے اس چیز میں جس چیز میں اس کو وکیل بنایا گیا ہے، مگر یہ کہ موکل اس کو اجازت دے. اور یقول لہ، یا موکل اس سے کہے اعمل برائیک، اپنی رائے پر عمل کرو جو مناسب لگے. فَإِن وَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُوَكِّلِهِ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ جَازَ. اب دوسرا مسئلہ، جائز تو نہیں تھا، ہے نا، اس کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وکیل کسی کو وکیل بنائے، مگر اس نے بنا دیا، وکیل نے کسی دوسرے کو وکیل بنا دیا بغیر اجازت کے. ٹھیک ہے. اب جو دوسرا والا ہے نا، اس نے عقد کر لیا، مطلب اس نے تصرف کر لیا. ٹھیک ہے. وکیل کے وکیل نے تصرف کیا، اور یہ وکیل وہاں حاضر ہے، وکیل نمبر 1 وہاں حاضر ہے، تو درست ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اب موکل کو ماننا پڑے گا، وہ انکار نہیں کر سکتا اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود اس سے راضی ہے جو اس کا وکیل کر رہا ہے، اور خاموشی اور مقوی ہے اس کے لیے کہ وہ راضی ہے. اگر راضی نہیں ہوتا تو انکار کر دیتا. اور موکل کو یہی تو چاہیے کہ میرا وکیل انجام دے کام کو.
اب وکیل چاہے خود انجام دے یا اس کام سے راضی ہو، بات برابر ہو گئی. تو وکیل کا راضی ہونا گویا کہ اس کے انجام دینے کی طرح ہے. تو اس لیے یہ وکیل ثانی کی طرف سے اگرچہ ہو رہا ہے لیکن مانا جائے گا وکیل اول کی طرف سے، اور وکیل اول کی طرف سے جب ہو گیا تو موکل کا مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے جائز ہے. کتفین وکلا بغیر اذن موکل ہی، اگر اس نے اپنے موکل کی اجازت کے بغیر وکیل بنا لیا، فعقد وکیلتہ بحضرتہ جازا، اس کے وکیل نے، کس کے؟ وکیل کے وکیل نے، وکیل کے وکیل نے وکیل اول کی موجودگی میں عقد کر لیا تو یہ درست ہے. وَإِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ جَازَا. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ وکیل ثانی نے عقد کیا، تصرف کیا، لیکن وہاں وکیل اول موجود نہیں ہے تو جائز نہیں ہوگا. لیکن وکیل اول کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا بہت اچھا کیا تم نے، اجازت دے دی اس کی، تو اب پھر جائز ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وکیل اول کی رضامندی موکل کے لیے ضروری تھی، تاکہ یہ مانا جائے کہ وکیل اول کی طرف ہی سے پایا گیا ہے. کہتے ہیں وَإِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ، اگر اس کی موجودگی کے بغیر عقد کیا اور وکیل اول نے اس کی اجازت دے دی، جازا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی جائز ہو گیا ہے نا، کیونکہ اس کی رائے اس میں شامل ہے. وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلَ عَنِ الْوَكَالَةِ، موکل کو جیسے حق ہے کہ وکیل بنائے، ویسے اس کو یہ بھی حق ہے کہ وکیل کو معزول کر دے. تو اس کے اپنے اختیار میں ہے نا، وکیل بنانا، وکیل کو معزول کرنا، دونوں اس کے اپنے اختیار میں. فَإِن لَمْ يَبْلُغِ الْعَزْلَ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ فَإِن لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ، اگر وکیل تک معزول ہونے کی خبر نہیں پہنچی ہو تو وہ اپنی وکالت پر باقی رہے گا. یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے اس طرح کا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وکیل کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے اس کی وکالت کو باقی رکھنا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے، وکیل کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک گیا ہے تجارت کرنے کے لیے، ٹیلی فون کا زمانہ تو اس وقت تھا نہیں، آج بھی اگر خبر نہ پہنچے تو بات وہی ہو جائے گی. جس ملک میں گیا ہے وہاں کا نمبر نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہاں سے موکل نے اس کو معزول کر دیا، وکیل کو تو اطلاع ہے نہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس جو پیسہ ہے موکل کا دیا ہوا، اس میں سے وہ بزنس کرے گا، تجارت کرے گا، نفع بھی اٹھا سکتا ہے، ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو جائے. یہ تمام صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. جو بھی صورت ہو، اگر معزول مان لیا جائے تو تمام معاملات کس کی طرف پلٹیں گے؟ وکیل کی طرف پلٹیں گے. گویا اب سب کام وکیل نے کیا، وہی ذمہ دار ہے اس کا، ہے نا، اسی کا گیا، اور موکل نے جو مال دیا تھا اس کو واپس کر دیں. یہ صورت ہوئی نا، کیونکہ وکالت ختم ہو گئی ہے. تو اب اس میں وکیل نے موکل کی مرضی کے مطابق خریداری کی تھی، ہے نا. اب اگر یہ اس کی طرف سے ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی مرضی کے مطابق تو ہے نہیں، وہ اس کا نقصان بہرحال ہوگا. دوسری صورت ہے وکیل نے موکل کے لیے خریداری کی تھی، اب اگر وہ خریداری موکل کے لیے نہ ہو تو کس کے لیے ہو جائے گی؟ وکیل ہی کے لیے ہو جائے گی. اس کا تو مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنے لیے خریدوں بیچوں، بیچارہ 2 روپیہ کمانے گیا تھا وہاں کہ اجرت کے طور پر کچھ ہم کو مل جائے گا، اس کا سامان یہ فروخت کر دیتا ہوں، تو ہے نا. اور پتہ چلا 2 روپیہ ملے گا کیا، اسی کا چلا گیا، ہے نا. اس خرید و فروخت میں جو کچھ ہوا وہ اسی کی طرف پلٹا. کوئی سامان خریدا تو اس کو اجرت کے طور پر 2 روپے ملنا ہے اور سامان ہے 200 روپے کا. اب 200 روپے کون دے گا؟ خود وہ دے گا. 2 روپے کمانے کے چکر میں اس کا بہت لمبا نقصان ہو گیا. سمجھ گیا پوری بات. اسی لیے ضروری ہے کہ وکیل کو معلوم ہو کہ میں معزول کر دیا گیا ہوں، تب اس کا تصرف باطل ہوگا، ہے نا، اور تب اس کو تصرف سے روکا جائے گا. جب تک معلوم نہیں ہو تب تک اس کا کیا ہوا تصرف، ہے نا، یہ نہیں وہ تصرف کرتا رہے، اس کا کیا ہوا تصرف موکل ہی کی طرف سے مانا جائے گا. اسی کے لیے کہتے ہیں ولیل موکل، اور موکل کو اختیار ہے کہ وکیل کو معزول کر دے وکالت سے. اب اگر وکیل کو معزولی کی خبر نہیں پہنچی فہو علی وکالت ہی، تو وہ اپنی وکالت پر ہی مانا جائے گا. وتصرفہ جائز، اور اس کا تصرف یہ درست ہوگا یہاں تک کہ اسے معلوم ہو،
ہے نا، یہاں تک کہ اسے معلوم ہو، پتہ چل جائے. جب پتہ چل گیا تب کام بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آیا کہ وکیل کو معلوم نہ ہو تو موکل کے معزول کرنے کے بعد بھی وہ معزول نہیں ہوتا ہے عملاً، ہے نا، وہ بہرحال تصرف کرتا رہے گا اور یہ تصرف درست رہے گا. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں وکیل کو معلوم ہو یا نہ ہو وکالت باطل ہو جائے گی، ہے نا. ان صورتوں کا ماحصل میں آپ کے سامنے رکھوں. ابھی جو گفتگو تھی اس میں یہ ہے کہ موکل نے وکیل کو معزول کر دیا، وہ صورت تھی، ہے نا. مطلب موکل کے اندر وکیل بنانے کی اہلیت ہے، وکیل بنا سکتا ہے اور رکھ سکتا ہے برقرار، مگر اس نے معزول کر دیا. تو یہ حکم ہے. آگے جو مسائل آ رہے ہیں کہ جس میں وکیل کا علم ضروری نہیں ہے معزول ہونے کے تعلق سے، اس میں یہ ہے کہ موکل کے اندر وکیل بنانے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. سمجھے؟ موکل کے اندر وکیل بنانے کی صلاحیت ہی ختم. اب دیکھو، وکیل بنانے کی صلاحیت ہے تو دوبارہ وکیل بنا سکتا ہے. اب جب وکیل بنانے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، اب وہ وکیل بنا ہی نہیں سکتا تو یہ کس کا وکیل ہے؟ سمجھے؟ اب وکیل بنانے کی صلاحیت ختم ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ شروع میں پڑھے ہو کہ جس چیز میں موکل تصرف کر سکتا ہے اسی چیز میں تصرف کے لیے وکیل بنا سکتا ہے. اب اس کا حق تصرف ہی ختم ہو گیا تو وکیل کے تصرف کا اعتبار ہوگا؟ جی. اب وہاں سے یہ صورت ہے. کہتے وہ تبطل الوکالۃ بموت الموکل، موکل کے موت سے وجنون ہی جنونا مطبقا، اور اس کے پورے طور پر پاگل ہو جانے سے وکالت باطل ہو جائے گی. اسی طریقے سے وَلِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا، اور مرتد ہو کر کے اس کے دارالحرب چلے جانے سے، کیونکہ دارالحرب چلے جانا کوئی ضروری نہیں کہ مرتد ہو کر کے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دارالحرب گیا ہے قید ہو کر کے، ہے نا، تو اس کا یہ حکم نہیں ہوگا، ہے نا. تو دارالحرب مرتد ہو کر کے چلے جانے سے، ہے نا. اب یہ دارالحرب مرتد ہو کر کے چلے جانا اتنا ہی کافی نہیں ہوگا، قاضی کے سامنے اس کا مقدمہ پیش کیا جائے گا اور قاضی اپنی جستجو کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں اب وہ یہاں کا نہیں ہے، اب وہ دارالحرب چلا گیا. تو حکم قاضی بھی ہے کس بات کا؟ کہ وہ دارالحرب چلا گیا. تو ان صورتوں میں وکالت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ، ہے نا، ثُمَّ عَجَزَ أَوِ الْمَعْزُونُ لَهُ فَحُجِرَ عَلَيْهِ أَوِ الشَّرِيكَانِ فَافْتَرَقَا فَهَٰذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا. یہ هذه الوجوہ کہاں سے کہاں تک چلا؟ ہیں؟ یہ تبطلو سے، یعنی صفحہ نمبر 214 سے یہ صفحہ نمبر 215 تک سب کو ایک کا حکم بیان کریں گے. یہاں آگے مسئلہ سن لو، اس کے بعد فہذ الوجوہ چلیں گے. مکاتب، آقا نے کہا اتنا پیسہ جمع کر دو تم آزاد ہو بدلے کتابت، ٹھیک ہے. اب مکاتب کو اجازت ہوتی ہے تجارت کرنے کی، ورنہ پیسہ کہاں سے جمع کرے گا، ٹھیک ہے. تو اب مکاتب نے تجارت کے لیے کسی کو وکیل بنایا، اس کے بعد مکاتب کو لگنے لگا کہ میں تو پیسہ دے ہی نہیں پاؤں گا، تو گویا بدلے کتابت کی ادائیگی سے عاجز آ گیا. تو ایسی صورت میں وکالت اس کی ختم ہو جائے گی، یعنی اس کی توکیل ختم ہو جائے گی، وہ وکیل اب نہیں بنا سکتا، اہلیت ختم ہو گئی اس کی، تو وکیل بھی ختم ہو جائے گا. دوسری صورت، غلام کو تجارت کی اجازت تھی یا بچے کو تجارت کی اجازت تھی، اب اس کو روک دیا گیا، تب بھی وکالت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب جب ان کو تصرف سے روک دیا گیا تو خود تصرف نہیں کر سکتے تو وکیل کیسے بنائیں گے، ہے نا. یہ صورت ہو گئی. تیسری صورت ہے، دو لوگ نے عقد شرکت کیا تھا، چاہے مزاربت ہو وغیرہ وغیرہ، شرکت جو صورتیں ہیں نا گزری، عقد شرکت کیا تھا اور ان میں سے کسی ایک نے وکیل رکھ لیا تھا کام کرنے کے لیے. اب انہوں نے اس عقد کو ختم کر دیا، عقد شرکت ختم کیا، جدا ہو گئے، ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں بھی وکالت باطل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عقد شرکت کے بعد ہی تو تصرف کا حق ملا تھا کسی ایک کو، اور اس نے اسی تصرف کا حق
وکیل بنا کر کے کسی اور کو دے دیا تھا. یہاں جب نوبت یہ آ گئی کہ عقد ہی ختم ہے سرے سے، تو ایسی صورت میں اب وہ تصرف بھی نہیں کر سکتا. جب تصرف نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کسی کو وکیل بھی نہیں بنا سکتے. ہے نا. کیوں بھائی؟ ہم دونوں نے مل کر کے 10 روپے ملایا تھا اور کسی کو دیا 10 روپے، میں نے یہ 10 روپے لو، ہم لوگ دونوں کا ہے اور تم اس سے تجارت کرو. اب یہ ہوا کہ نہیں، یہ عقد ختم کیا جائے، تو جو 10 روپیہ تھا وہ بھی تو آپس میں برابر برابر بٹ گیا جس طرح لگا ہوگا. اگر تم نے صرف لگایا تھا تو پورا پیسہ تم کو مل گیا، سمجھے. تو اب جو ہم نے اس میں تصرف کیا تھا، اس لیے کہ حق تصرف تھا شرکت کی وجہ سے. اب شرکت ختم ہو گئی تو اس 10 روپے میں میرا تصرف نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو اس میں تصرف کرنے کے لیے میں وکیل بھی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. کہتے وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ، مکاتب نے کسی کو وکیل بنایا، پھر مکاتب بدلے کتابت کی ادائیگی سے عاجز آ گیا، ٹھیک ہے، اور واپس غلام ہو گیا وہ. اول معزون، یا بچہ یا غلام جس کو معزون اجازت ہے تجارت کی، اس نے وکیل بنایا، فَحُجِرَ عَلَيْهِ، تو وہ مہجور ہو گیا، اس پر رکاوٹ ڈال دی گئی ہے نا معزون پر. اب اس شریکان نے، یا دو شریکوں نے کیا بولتے ہیں بنایا وکیل ہے نا، فافترقا، اب وہ دونوں عقد شرکت کو ختم کر کے جدا ہو گئے. فہذہ الوجوہ کلھا، یہ تمام وجوہ تبطل الوکالتا، تبطل الوکالتا، وکالت کو باطل کر دیں گے. علم الوکیل او لم یعلم، وکیل کو معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا کریں گے؟ باطل کر دیں گے. وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ او جنّ، یہ تو موکل کی بات تھی. وکیل کا انتقال ہو جائے تو عمل کیسے کرے گا وہ؟ یا پورے طور پر پاگل ہو جائے. اس کی اصل میں حد ہے، لیکن صحیح طور پر یہی کہا گیا ہے کہ 1 مہینہ لگاتار جو پاگل رہے اس کو پورا پاگل گھوشت کر دیا جائے گا، ہے نا، یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے. یعنی 1 مہینہ جو لگاتار پاگل رہے تو اس کے اوپر پاگل کے احکام جاری ہو جائیں گے، یعنی نماز کا معاف ہونا، یہاں تک کہ وہ صحیح ہو تو پھر حکم لوٹے. اصل میں لمبے دنوں تک جو پاگل ہوتا ہے وہ لوٹتا نہیں ہے پھر. جنون مطبق مدت کے اعتبار سے بھی ہے اور افعال و اعمال کے اعتبار سے بھی ہے نا. کہ پورے طور پر پاگل ہونا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹہ پاگل رہا پھر صحیح ہو گیا. پورے طور پر پاگل ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑا بہت دماغ کام کرتا ہے اور تھوڑا بہت نہیں کرتا ہے، یہ مراد نہیں. پورے طور پر دماغ کام نہیں کرتا اور لگاتار کئی دنوں تک، مہینہ کے آس پاس تک پاگل. فقہاء نے اصل مہینہ کا اعتبار اس لیے کیا کہ رمضان میں اسی کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ جو پورے مہینہ پاگل رہا ہے نا، اس کے اوپر سے روزہ معاف ہو جاتا ہے. چلو خیر، ایک دوسری گفتگو ہوئی. بتانا اتنا ہے کہ پورے طور پر پاگل ہو جائے وکیل یا مر جائے تو اس کی وکالت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ اہل ہی نہیں رہا ہے نا. وکیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اہلیت ہو وکالت کی. وَإِن لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ. اب اگر وکیل مرتد ہو کر کے دارالحرب چلا گیا تو اب وکیل رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ مسئلہ ہے. تو اس تعلق سے فرماتے ہیں 2 صورتیں ہیں. مرتد ہو کر کے دارالحرب چلا گیا تو تصرف نہیں کر سکتا لیکن وکیل رہے گا، ٹھیک ہے. ہاں، قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ وہ دارالحرب چلا گیا مرتد ہو کر کے تو اب وکالت باطل ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ مردہ کی طرح، ٹھیک ہے. یہ صورت ہے. اور اگر مرتد ہو کر کے دارالحرب چلا گیا تھا اور قاضی کے فیصلے سے پہلے مسلمان ہو کر کے واپس آ گیا تو اب پھر وکیل رہے گا. اسے لم یجوز التصرف کہا، لم یجوز لہ التصرف جو کہا، اسی لیے یہ نہیں کہا کہ اس کی وکالت باطل ہو جائے گی. کیا کہا؟ دارالحرب چلا جائے تو تصرف نہیں کر سکتا اب وہ، وکیل رہے گا. ہاں وکیل ابھی ہے وہ، لیکن وکالت بھی علی الخطر ہے. ہاں، الا ان یعود مسلما، مگر یہ کہ وہ مسلمان ہو کر کے لوٹے، ٹھیک ہے.
ومن وکل رجلا بشیء ثم تصرف الموکل بنفسه فیما وکل به بطلت الوکالہ. ایک آسان بات کر رہے ہیں، کسی نے کسی کو وکیل بنایا کسی کام کے لیے، پھر خود ہی وہ کام کرنے لگا تو وکالت ختم ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے، عمل ہی مقصود ہے، اور جب وہ خود تصرف کر چکا، عمل کر چکا، تو اب وکیل کا عمل کرنا محال ہو گیا، تو وکالت کس چیز کی رہ جائے گی، ہے نا جی. یہ ہم لوگوں کے روزمرہ میں ہوتا ہے ایسا، ہے نا جی. جیسے کہ ذرا جھولا دینا اپنا، ٹھیک ہے، اب تمہارے دینے سے پہلے ہم نے خود ہاتھ بڑھا کر کے اٹھا لیا، اب تم کیا دو گے؟ کچھ نہیں، وہ عمل ہو گیا. کہتے ہیں ومن وکل، جس نے کسی شخص کو وکیل بنایا کسی چیز کے لیے، پھر موکل نے خود ہی تصرف کیا اس چیز میں جس کا وکیل بنایا تھا، تو وکالت باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. والوکیل بالبیع والشراء لا يجوز ان يعقد عند ابی حنیفۃ مع ابیہ وجدہ وولدہ وولد ولدہ وزوجتہ وعبدہ ومکاتبہ. اب یہ ہے، کسی کو خرید و فروخت کا وکیل بنایا گیا تھا، کسی کو خرید و فروخت کا وکیل بنایا گیا تھا. اب ایسی صورت میں وہ شخص جس کو وکیل بنایا گیا ہے، وہ شخص ایسے آدمی کے ساتھ خرید و فروخت نہ کرے کہ اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنا اس کے لیے تہمت کا باعث بنے، یا اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے اس کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے، ہے نا. مثال کے طور پر زید نے کسی کو وکیل بنایا، اب وہ بندہ خدا جا کر کے اپنے باپ کے ساتھ سودا کر رہا ہے، خرید و فروخت کا وکیل بنایا تھا، اپنے باپ کے ساتھ خرید و فروخت کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے ضابطے کے مطابق کر رہا ہے، لیکن شبہ ہو سکتا ہے کہ باپ ہے نا، تو اس میں باپ کو فائدہ پہنچائے گا اور موکل کو نقصان پہنچائے گا، ہے نا. باپ سے خرید رہا ہے تو مہنگا خریدے گا، ہے نا، یہ امکان ہے. تو اس وجہ سے ایسوں سے خرید و فروخت نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر اس میں غلام سے اپنے خریدا، ہے نا، وہ عبد معزون سے خریدا، یا اپنے مکاتب سے خریدا، تب بھی یہی حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام عبد معزون ہی صحیح، لیکن اس کے ذریعہ کی گئی خریداری پر اس کا خود حق ہو جاتا ہے. مکاتب جو کچھ خریدے گا وہ اسی کی طرف پلٹے گا، تو گویا کہ اپنے آپ سے خرید و فروخت کرنا ہوا، ہے نا. اس لیے یہ بھی صورت درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. پھر باپ اور بھائی وغیرہ والا معاملہ وہی ہے کہ جو باپ خریدے گا اس میں اس کا بھی حصہ بنے گا، ہے نا. تو بہرحال یہ تہمت کا بھی باعث ہے، اور ملکیت بھی پورے طور پر جداگانہ نہیں ہے، ملکیت میں کچھ نہ کچھ شریک ہو سکتا ہے، اس لیے ایسوں سے خریداری کو منع کیا ہے. کہتے ہیں کہ والوکیل بالبیع، خرید و فروخت کا وکیل جائز نہیں ہے کہ وہ سودا کرے امام اعظم کے نزدیک اپنے باپ کے ساتھ، دادا کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، پوتے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، غلام کے ساتھ، ہے نا، اور مکاتب کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتا، وضاحت کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور تھوڑی بہت وضاحت دیکھیے حاشیہ نمبر 17 میں بھی ہے، بعد میں دیکھ لینا. اور امام ابو یوسف امام محمد فرماتے ہیں یجوز بیعہ منہم بمثل القیمت، ہے نا جی، کہ ان سے بیع کر سکتا ہے مثل قیمت کے ذریعہ. مطلب نہیں سمجھے؟ ارے خطرہ یہی ہے نا باپ وغیرہ سے خریدنے بیچنے میں، کہ اگر باپ سے خرید رہا ہے تو سامان کا دام ہے 10 روپیہ، باپ سے 20 روپے میں خرید رہا ہے تاکہ باپ کو فائدہ ہو جائے، ہے نا. تو یہی تہمت کا معاملہ ہے نا. لیکن شے کی جو قیمت بازار میں ہے، اگر اسی قیمت پر اپنے باپ کو دے رہا ہے تو کیا حرج ہے نا، تو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی کو کہتے ہیں وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف سے امام محمد فرماتے ہیں یجوز بیعہ منہم بمثل القیمت، ان کے ساتھ بیع کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موکل نے یہ نہیں کہا تھا ماں باپ کے ساتھ بیع مت کرنا، ہے نا، مطلق کہا تھا، اس لیے کرنا جائز ہے. اب رہی بات تہمت کی، تو اس کو دور کرنے کے لیے کہا بمثل قیمت، ہے مثل قیمت کے ذریعہ، ہے نا، یعنی اس طرح کی شے کی جو قیمت ہو اسی کے ذریعہ. الا فی عبدہ و مکاتبہ، ہے نا، مگر غلام اور مکاتب، اپنے غلام اور مکاتب
کے معاملے میں ہے نا بے کرنا ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ گویا وہ اپنے آپ سے بیچنا ہوا ہے نا، اس وجہ سے یہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ امام اعظم کے قول ہی پر فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان بہرحال بدل جاتا ہے تو اس کے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ میرا ارادہ تھا یہاں تک جانے کا، ٹھیک ہے، لیکن کیا کروں، طبیعت ایک دم ساتھ نہیں دے رہی ہے، آواز بھی بدل